وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَظُلَلٍ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ سورہ یونس میں آیا ہے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَأُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی نیتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا ہے، اپنی نیتوں کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خالص کرنا ہے۔ کاش کہ یہ مشرک لوگ جانتے، جبکہ اللہ کے عذابوں کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، تو ہرگز شرک نہیں کریں گے۔ جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابع داروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور کل رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے اور تابع دار لوگ کہنے لگیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا، ان کی حسرت دلائے گا اور ہرگز جہنم سے نہیں نکلیں گے۔ آخرت میں پیروں اور گدی نشینوں کی بے بسی اور بے وفائی پر مشرکین حسرت کریں گے، لیکن وہاں اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کاش دنیا میں ہی وہ شرک سے توبہ کر لیتے۔ جتنے بھی پیر ہیں، ہوتا یہ ہے کہ جو پیروں فقیروں اور یہ گدی نشینوں کا سلسلہ شروع ہوا، کیونکہ جب سب کانٹیننٹ میں رہ رہے تھے اس وقت کوئی ایسا ایجوکیشن مسلمانوں کے پاس نہیں تھی، مسلمانوں کے پاس وہی تھا جو وہ پیچھے اپنے باپ دادا سے سیکھتے تھے، اور اس میں جو نیک لوگ تھے جو کہ اپنی علم کی وجہ سے یا اپنے کچھ جو نیک لوگ تھے جو اپنی اللہ سے جن کا کنیکشن بہت زیادہ تھا اور اللہ کے برگزیدہ لوگ تھے، وہ صرف وہی ان کو رول ماڈل ان کے پاس وہی تھا، نہ تو انہیں سیرت پڑھنی آتی تھی، نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث کا انہیں علم تھا، نہ قرآن کا اس طرح سے علم تھا، نہ عربی زبان جانتے تھے۔ تو جب کوئی ایسا جو اہل علم اور بہت اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا تھا، جو اللہ سے بہت جڑا ہوا ہوتا تھا، بہت نیک ہوتا تھا، اس کی طرف لوگ دیکھ کے اپنے سارے کام کرتے ہوتے تھے۔ اب جب اس بندے کی، اس بزرگ کی، ولی اللہ کی جب وفات ہو جاتی تھی تو لوگ اس کو کہتے تھے کہ اب تو ہمیں کوئی نشانی چاہیے، یہ تو اتنا بزرگ، ہمارے اعمال تو اس جیسے ہے نہیں، ہمیں تو اتنا علم ہے نہیں، یہ جو ہے یہ بہت ہی اللہ کا برگزیدہ تھا، اس وجہ سے ہم اس کے توسط سے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے ہیں۔ وہاں سے سلسلہ شروع ہوا اور اس کے توسط سے جب اللہ سے مانگنے لگے تو وہ اللہ تو کہیں بہت ہی پیچھے رہ گیا، بس وہ قبریں اور پیر اور یہ وہی چیز رہنی شروع ہو گئی۔ یا جو گدی نشین ہے ان کی اولادوں میں سے انہوں نے کہا کہ یہ بہت اللہ کے برگزیدہ بزرگ تھے، اب ان کی اولاد بھی ایسی ہی ہوگی، کیونکہ وہ اپنی یہ جو وہاں پہ کیونکہ کنگ شپ تھی، مغل بادشاہوں کا دور تھا، وہ ہر چیز وہ وراثت میں چلاتے ہوتے تھے کہ جیسے بادشاہت چلتی ہے ایسے شاید یہ بزرگی بھی وراثت میں ہی چلتی ہے، تو اب ان کی اولادوں کو وہاں سے وہ اب باپ کا، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ باپ کا عمل اس کے ساتھ، اولاد کا عمل اس کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ تمہیں کوئی چیز نہیں بچا سکتی، میری سفارش بھی کام نہیں آئے گی، تمہارا عمل ہی کام آئے گا۔ جب ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بچا سکے، ہمارا عمل اتنا خراب ہوگا، وہ نہیں بچا سکیں گے، تو ہمارے باپ دادا کہاں بچانے آئیں گے اور کہاں یہ بزرگ ہمیں بچانے کے لیے آئیں گے؟ تو یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بزرگ جو ہوں گے وہ اپنا عمل تو کر کے چلے گئے، وہ کتنے ہی نیک بزرگ ہوں وہ اپنا عمل کر کے چلے گئے، اور قیامت والے دن جب ان کے پیروکاروں پہ عذاب آ رہا ہوگا تو وہ بڑی بے رغبتی کا اظہار کریں گے کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ ہماری قبروں کو پوجو، تمہیں کس نے کہا تھا کہ ہمارے جو اولاد ہے یا ان کے پیچھے ان کو سجدے کرو یا ہماری قبروں پہ جا کے سجدے کرو یا ہماری قبروں سے مانگو۔ وہ بہت بے رغبتی اختیار کریں گے، تو اس وقت اہل دوزخ ہیں وہ پچھتائیں گے کہ ہم کس بہکاوے میں آ گئے کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم واپس جائیں گے پھر ان سے ایسی بے رغبتی کریں گے جیسے یہ اب ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس وقت وہ دنیا میں واپس نہیں لائے جائیں گے۔ اے لوگو، زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہاری صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔
اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا۔ گو ان کے باپ دادا بے عقل اور کم عقل رکھتے تھے، یا ان کے عمل ان سے کم تھے۔ آج بھی اہل بدعت کو سمجھایا جائے کہ ان بدعات کی دین میں کوئی اصل نہیں ہے تو یہی جواب دیتے ہیں کہ یہ رسمیں تو ہمارے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہیں، حالانکہ آباء و اجداد بھی دینی بصیرت سے بے بہرا اور ہدایت سے محروم رہ سکتے ہیں۔ اس لیے دلائل شریعت کے مقابلے میں آباء پرستی یا اپنی آئمہ علماء کی پیروی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس دلدل سے نکالے۔ اس کی بہت زیادہ مثال جو ہے ہماری خوشی کے موقع، ہماری شادیوں اور ہماری فوتگیوں پہ دیکھی جاتی ہے۔ ہم وہی کرتے ہیں جیسے ہمارے باپ دادا نے کیا، ہم وہی رسم و رواج کرتے ہیں جیسے ہمارے باپ دادا نے کیا۔ ہم وہ تو ان کے پاس تو شاید ان کے پاس بھی دلیل نہ ہو، لیکن وہ تو ہندوؤں میں رہتے تھے، ان کے پاس تو علم نہیں تھا، وہ پڑھنا لکھنا شاید اس طریقے سے نہیں جانتے تھے، یا شاید ان کے پاس ایسے وسائل نہیں تھے کہ وہ اس طریقے سے پڑھ سکتے جیسے ہمارے پاس تو ہمارے ہاتھ میں جس طریقے سے ہمارے اسمارٹ فونز ہیں، آئی پیڈز ہیں، ہم ایک کلک سے دنیا کھول سکتے ہیں۔ ہم ایک کلک سے ایک آیت لکھیں تو وہ ہمیں اس کا ترجمہ، تفسیر، اس کا سب ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ شاید ان کے پاس ایسی فیسلٹیز نہیں تھیں، شاید ان کے پاس اتنے ترجمہ نہیں تھا، یا اتنی تفاسیر نہیں تھی، یا اتنی اپروچ نہیں تھی۔ کوئی چند ایک کہیں دور دراز گلی محلے میں کہیں کوئی ایسا کوئی پڑھانے والا معلم ہوتا تھا تو اس تک اپروچ مشکل تھی۔ لیکن آج کل کے دور میں ہمارے لیے یہ جو ہے یہ ایک کوئی لاجک باقی نہیں رہتی کہ ہم کس کہہ سکیں گے جی شاید اس وجہ سے نہیں ہو سکا۔ کفار کی مثالیں جانوروں کی طرح ہیں جو اپنے چرواہے کی طرف کو صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں ہے۔ ان کافروں کی مثال جنہوں نے تقلید آباء میں اپنی عقل و فہم کو معطل کر رکھا ہے، ان جانوروں کی طرح ہے جس کو چرواہا بلاتا اور پکارتا ہے، اور وہ جانور آواز تو سنتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں کیوں بلایا جا رہا ہے، کیوں پکارا جا رہا ہے۔ اس طرح یہ مقلدین بھی بہرے ہیں کہ حق کی آواز نہیں سنتے، گونگے ہیں کہ حق ان کی زبان سے نہیں نکلتا، اندھے ہیں کہ حق کے دیکھنے سے عاجز ہیں، اور بے عقل ہیں کہ دعوت حق اور دعوت توحید و سنت کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہاں دعا سے قریب کی آواز اور ندا سے دور کی آواز مراد لی گئی ہے۔ ان کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، وہی بات ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی بہت عزت کرتے ہیں، بہت ہی عزت کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے اپنی الماریوں میں سجا کے رکھا ہوا ہے، اور اس کو ایسا سجا کے رکھا ہوا ہے کہ اس کی پریزنس گھر میں ایک ہمیں برکت کا ہوتے ہے، کہ گھر میں قرآن ہے تو ایک ہمیں برکت ہوگی۔ جب لڑکی کی رخصتی ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارا مقصد ہے کہ ہم قرآن اس کے سر سے گزار دیں اور قرآن کے سائے میں لڑکی کی رخصتی کر دیں۔ کیا قرآن اس مقصد کے لیے آیا تھا؟ کہاں پر ہے کہ قرآن کے سائے میں لڑکی کی رخصتی ہونی چاہیے؟ یہ جب ہمارے بہت پیارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہم وہاں پہ بیٹھ کے جب ہم پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں یا سورہ البقرہ پڑھتے ہیں، ہم سورہ البقرہ پڑھ رہے ہیں، اب دیکھیں اس میں کہاں پہ ذکر ہے، کہاں پہ آیا ہے کہ جب کوئی آپ کا پیارا فوت ہو جائے تو اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے سورہ البقرہ پوری پڑھنی ہے۔ سورہ بقرہ تو احکامات سے بھری ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اب ایک بندہ جو اپنے عمل کر کے دنیا سے چلا گیا، اس کے کچھ بھی باقی نہیں، جسم ہے اس کا خالی، اس کی روح جا چکی ہے، صرف ایک جسم ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، اب اس کے سامنے بیٹھ کے ہم اس کو کہیں گے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے؟ یہ قرآن تو زندہ لوگوں کے لیے آیا تھا، زندہ لوگ تاکہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ قبروں پہ جا کے اس کو پڑھا جائے، یہ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ آپ اس کو الماریوں میں اوپر شیلفز میں سجا کے رکھ دیں کہ بے حرمتی نہ ہو جائے۔ اس قرآن کو تو آپ اپنی بیڈ سائڈ ٹیبل بک بنا لیں کہ آپ اس کو روز سونے سے پہلے اس کا کچھ حصہ آپ پڑھ کر سوئیں، وہ ایسا حصہ کہ آپ اس کو اگلے دن کی عمل کی بات کے طور پہ لے لیں کہ کل اس حصے پر میں نے عمل کرنا ہے، جو آج میں پڑھا ہے کل اس پر عمل کرنا ہے۔
قرآن تو عمل کی کتاب تھی جس کو ہم نے ایک ایسی چیز بنا دیا کہ صرف ہم اس کو عزت ہی دیتے ہیں، ہم اس کو کچھ نہیں، اس کے جو جس سے ہم اس کی فائدہ لے سکتے تھے ہم اس طرح سے اس سے فائدہ نہیں لے سکتے۔ اب یہاں پہ بہت اچھی چیز بتائی جا رہی ہے، اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو تو۔ اب اس میں اہل ایمان کی ان تمام پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا حکم ہے جو اللہ نے حلال کی ہیں، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی تاکید ہے۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہی پاک اور طیب ہیں، حرام کردہ اشیاء پاک نہیں ہیں، چاہے وہ نفس کو کتنی ہی مرغوب گزرے، جیسے اہل یورپ کو سور کا گوشت بڑا مرغوب ہے۔ دوسرا یہ کہ بتوں کے نام پر منسوب جانوروں اور اشیاء کو مشرکین اپنے اوپر جو حرام کر لیتے تھے، مشرکین کا یہ عمل غلط ہے، اور اس طرح ایک حلال چیز حرام نہیں ہو سکتی۔ تم ان کی طرح ان کو حرام مت کرو۔ حرام صرف وہی ہے جس کی تفصیل اس کے بعد میں آنے والی آیت میں ہے، ابھی آگے ذکر آئے گا۔ تیسرا یہ کہ اگر تم صرف ایک اللہ کی عبادت گزار ہو تو ادائے شکر کا اہتمام کرو۔ پاک چیزوں میں سے کھانا ہے، جو چیزیں اللہ نے ممنوع کر دی ہیں وہ آپ نے نہیں کھانی ہے، وہ بے شک کتنی بھی لذیذ ہو، کتنی بھی آپ کو بھلی لگے یا کتنی بھی آسان کیوں نہ ہو۔ اس کا اندازہ دوسرے نان مسلم کنٹریز میں رہ کے بہت زیادہ احساس ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ مشبوہ ہوتی ہیں، جن کا ہمیں پکا پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں حلال سورس، حلال انگریڈینٹس ہیں کہ نہیں ہیں، اور بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، بہت اچھی پیکیجنگ میں ہوتی ہیں، اور سننے میں آتا ہے کہ ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوگا اور رغبت بھی ہوتی ہے ان کو کھانے کو، اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس کا سبسٹیٹیوٹ آپ کے پاس حلال ہوتا ہی نہیں ہے، تو آپ نے اس پر صبر کرنا ہے، اور جو حلال چیز آپ کو مل جائے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو ہمیں یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے، ہماری اس پہ آزمائش ہوتی ہے کہ ہم کس طرف جاتے ہیں، صبر کے راستے اور شکر کے راستے پہ جاتے ہیں کہ ہم اپنے نفسانی خواہش پوری کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تم پر مردہ اور بہا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے۔ اس آیت میں 4 حرام کردہ چیزوں کا ذکر آیا ہے، لیکن حدیث کی رو سے 2 اصول جو ہیں وہ ہمیں بھی سامنے رکھنے ہیں، جانوروں کی حرمت کے لیے بیان کر دیے گئے ہیں اور آیت کی صحیح تفسیر کے طور پر سامنے آئے ہیں، یہی آئے ہیں۔ درندوں میں ذوناب وہ درندہ جو کچلیوں سے شکار کرے، اور پرندوں میں ذو مخلب جو نیچے سے، جو پنجے سے شکار کرے، حرام ہے۔ تیسرے، جن جانوروں کی حرمت حدیث سے ثابت ہے مثلا گدھا، کتا وغیرہ، وہ بھی حرام ہے، جسے اس بات کی طرف اشارہ نکلتا ہے کہ حدیث بھی قرآن کریم کی طرح دین کا ماخذ اور دین میں حجت ہے، اور دین دونوں کے ماننے سے مکمل ہوتا ہے، نہ کہ حدیث کو نظر انداز کر کے صرف قرآن سے۔ مردہ سے مراد ہر وہ حلال جانور ہے جو بغیر ذبح کیے طبیعی طور پر یا کسی حادثے سے مر گیا ہو یا شرعی طریقے کے خلاف اسے ذبح کیا گیا ہو، مثلا گلا گھونٹ دیا جائے یا پتھر اور لکڑی وغیرہ سے مارا جائے، یا جس طرح آج کل مشینی ذبح کا طریقہ ہے جس میں جھٹکے سے مارا جاتا ہے۔ البتہ حدیث میں 2 مردار جانور حلال قرار دیے گئے ہیں، ایک مچھلی اور دوسری ٹڈی، وہ اس حکم میتہ سے مستثنا ہے۔ خون سے مراد دم مفوح ہے، یعنی ذبح کے وقت جو خون نکلتا اور بہتا ہے۔ گوشت کے ساتھ جو خون لگا رہ جاتا ہے وہ حلال ہے۔ یہاں بھی 2 خون حدیث کی رو سے حلال ہے، کلیجی اور تلی۔ خنزیر یعنی سور کا گوشت یہ بے غیرتی میں بدترین جانور ہے اور اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ وہ جانور یا کوئی اور چیز جسے غیر اللہ کے نام پر پکارا جائے، اس سے مراد وہ جانور ہیں جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں، جیسے مشرکین عرب لات و عزا وغیرہ کے ناموں پر ذبح کرتے تھے، یا آگ کے نام پر جیسے مجوسی کرتے تھے۔
اور اس میں وہ جانور بھی آ جاتے ہیں جو جاہل مسلمان فوت شدہ بزرگوں کی عقیدت اور محبت اور ان کی خوشنودی اور تقرب حاصل کرنے کے لیے ان سے ڈرتے اور امید رکھتے ہوئے قبروں اور آستانوں پر ذبح کرتے ہیں، یا بزرگوں کی نیاز کے